سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا ربي في رضا الوالد وسخط ربي في سخط الوالد وقال في موضع آخر الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی اور جامعہ رحمانی کے نوشگفتہ پھولوں، اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے. کسی کو باپ بنایا ہے، کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، اور کسی کو بیٹا بنایا ہے، اور کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت عطا کیا ہے. الغرض ہر ایک کے رشتہ کو متعین کرنے کے بعد ان کے حقوق کو متعین فرما دیے ہیں اور تاکید فرما دیے ہیں کہ ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. خاص طور پر اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو اتنا درجہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ جہاں اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہی تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے والدین کا کتنا مقام اونچا کیا ہے. الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کے مقام کو اور ان کے درجے کو کتنا بلند فرمایا ہے کہ جنت جیسی نعمت اللہ رب العزت نے ان ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. اور والدین اور والدہ کے مقام اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس قول سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور محمد نماز کی حالت میں ہوتا اور میری والدہ آواز لگاتی اے محمد، تو میں نماز توڑ کر اپنے والدہ کی خدمت میں پہنچ جاتے. اس سے بھی والدہ کی خدمت کا اندازہ، والدہ کے مقام اور ان کے مرتبہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان گفتگو فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک عورت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے کندھے پر جو چادر ہوتی ہے اس چادر کو اتار کر اس عورت کے قدم تلے بچھا دیتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سی عورت ہے، ان کا کیا مقام ہے کہ شہنشاہ کائنات آمنہ کے لال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر مبارک کو اس عورت کے پیروں تلے بچھا دیا. جب عورت چلی جاتی ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، اے رسول اللہ، یہ کون سی عورت تھی جن کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا کہ کائنات کے شہنشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو ان کے قدموں تلے بچھا دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورت میری والدہ تھی جو مجھے دودھ پلائی تھی. یہ عورت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے ساتھ کیا حسن سلوک کا معاملہ کیا. حضرات گرامی، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام
مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جہاد میں شرکت کے لیے تشریف لایا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم واپس لوٹ جاؤ اور اپنی والدہ کو اسی قدر خوش کرو جس وجہ سے تم نے اس کو رولایا تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاد اتنا بڑا کام، اتنا ثواب کا کام، اس میں شرکت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا اور ارشاد فرمایا جاؤ اپنی والدہ کو خوش کرو. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پہ اعلان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضرت میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر حج کرایا ہوں، کیا میں ان کا حقوق ادا کر دیا ہوں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا کہ والدہ جو 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر تم کو چکر لگایا، تم کو پیٹ میں رکھ کر کھانا بنایا، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اس سے بھی والدہ کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حضرات گرامی، جب والدین زندہ ہے ان کا یہ مقام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے زندہ کے ساتھ والدین کا حقوق تو بیان فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا ہے اگر والدین اس دنیا سے رخصت فرما جائے، تمہارے درمیان سے چلے جائے، ان کی وفات ہو جائے، ان کے حقوق کو ادا کرنا وہ اولاد پر لازم اور ضروری ہے. وہ حقوق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق کو بیان فرمایا ہے. جس طرح زندہ میں حقوق ہے، مرنے کے بعد بھی والدین کے حقوق اولاد پر ہے. کیا حقوق ہے؟ حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، میں اس کو کس طرح ثواب پہنچاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان کے لیے قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کیا کرو، ان کی وصیت کو نافذ کر دو، ان کے قرض کو ادا کر دو اور ان کے رشتہ دار سے حسن سلوک کرو، ان کے دوست کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو. تو والدین پر جو حقوق اولاد پر وارد ہوتی ہے، لاگو ہوتی ہے، وہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح والدین کے حقوق نرمی سے، محبت سے پیش آیا کرتا تھا، مرنے کے بعد بھی ان کے لیے مسجد بنا دیا کرے، ان کے لیے صدقہ کیا کرے، ان کے نام سے قربانی کیا کرے، ان کے نام سے مدارس میں پیسہ دیا کرے، ان کے نام سے مسجد میں پنکھا لگا دے، ان کے نام سے مسجد میں وضو خانہ، غسل خانہ بنا دے تاکہ ان کو قیامت تک ثواب ملتا رہے. اور اگر والدین وفات ہو چکے ہیں، ان کے اوپر کسی کا قرض تھا اور اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس قرض کو ادا کرے. اور یہی نہیں، اور یہ فرمایا جب والدین انتقال ہو جائے، جب ان کو دفن کر دیا جائے، دفن کرنے کے بعد اولاد پر یہ لازم اور ضروری ہے ان کے قبر پر جا کر کبھی کبھی زیارت کیا کرے اور ان کے رشتہ دار، ان کے محبین، ان کے دوست کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کیا کرے. یہ صاف طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرہ میں، ہمارے سماج میں یہ تمام باتیں لوگوں نے بھولا بیٹھا ہے اور والدین کے وفات ہو جانے کے بعد نہ ان کے ساتھ کوئی صدقہ کا معاملہ کرتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی دعائے مغفرت کراتا ہے، نہ ان کے لیے ایصال و ثواب کرواتا ہے، نہ ان کے لیے مسجد بنواتا ہے، نہ ان کے نام سے خیرات دیا کرتا ہے، اور نہ ہی ان کے قبر پہ جا کر ایصال و ثواب کا معاملہ کرتا ہے، اور نہ ہی رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتا ہے، نہ ان کے دوستوں کے ساتھ وہی عزت، وہی معاملہ کیا کرتا ہے جو اپنے والدین کی حیات میں ان کے دوست کا احترام کیا کرتا تھا. اس لیے والدین پر
والدین کے حقوق کے متعلق جتنی وعید آیا ہے اتنا وعید کسی چیز کے متعلق نہیں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اعلان فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اللہ رب العزت کی والدین کی خوشنودی میں ہے، اور والدین کی ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حضرات، اس لیے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے نوجوانوں پر یہ ضروری ہے جب والدین کا انتقال ہو جائے ان کے لیے اصال و ثواب کا مجلس منعقد کرے اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اے اللہ ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کر، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر، اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ نصیب فرما۔ یہ اولاد پر لازم ہے، اگر کوئی اولاد نہیں کرتا ہے تو وہ نافرمان ہوگا، وہ گنہگار ہوگا اور والدین کے حقوق کو پامال کرنے والا ہوگا۔ اگر ایک انسان اپنے ماں باپ کی خدمت اپنی زندگی میں کرتا ہے تو وہ بھی ماں بنے گا، وہ بھی باپ بنے گا۔ ایک بیٹی ہے وہ بھی ماں بنے گی، ایک بیٹا ہے تو وہ بھی باپ بنے گا۔ اگر اس نے باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا تو ان کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جائے گا۔ ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ان کے بیٹا نے ان کو بہت پیٹا اور پیٹنے کے بعد دروازہ سے دھکا دینے کے بعد دروازے سے باہر نکال کر دھکیل دیا۔ دھکیل دینے کے بعد وہ رونے لگا اور کہنے لگا میں بھی اپنے والدین کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا۔ اس لیے اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کے معاملہ کرتے ہیں، ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کو مارتے اور پیٹتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں، تو ہم بھی ایک دن بڑھاپے کی حالت میں پہنچیں گے، ہم بھی ایک دن ماں اور باپ بنیں گے۔ جس دن ہم باپ بنیں گے ہماری بیوی ماں بنے گی، ان کے بھی حقوق اور ان کے بھی حقوق ان کے اولاد ادا نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمارے اور آپ پر یہ لازم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اور حسن سلوک کے معاملہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے رشتہ دار، ان کے دوست و احباب و اقارب کے ساتھ بھی معاملہ کرے اور ان کے لیے زکوٰۃ و صدقات دیا کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ان کا مقام اونچا ہو سکے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔